السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشمس کی 15 آیات اور ایک رکوع ہے۔ سورۃ الشمس میں بیان ہونے والے مسائل واضح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ اسے روشن کرتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا ہے۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا ہے۔ ونفس وما سواها، اور نفس کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس پر اس کی برائی اور اس کی نیکی واضح کر دی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان پر اس کی برائی اور اس کی نیکی واضح کر دی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، یعنی جس نے اپنے نفس امارہ پر قابو پا لیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے۔ وقد خاب من دساها، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس امارہ کی بات مان لی، یعنی جس نے اپنے نفس کو خاک آلودہ کر دیا، نفس امارہ کی بات مان لی، وہ شخص تو ناکام ہو گیا۔ اور جس نے اپنے نفس امارہ کی بات نہیں مانی بلکہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو پاکیزہ رکھا، وہ شخص دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان پر اس کی نیکی اور اس کی بدی جو ہے وہ واضح کر دی ہے۔ اب دونوں راستے ہیں انسان کے پاس۔ اگر انسان اپنے نفس امارہ پر قابو پا کر اپنے آپ کو ٹھیک راستے پر چلا لیتا ہے تو وہ شخص قد افلح من زکاها، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اپنے نفس امارہ کی بات مان کر اپنے نفس امارہ کے پیچھے چل پڑا وہ شخص کیا ہوا؟ وقد خاب من دساها، اس نے اپنے نفس کو خاک آلودہ کر لیا اور وہ ناکام ہو گیا۔ کذبت ثمود بطغواها، ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاها، جب کھڑا ہوا ان کا بڑا بدبخت۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کی باری ہے۔ فکذبوہ فعقروها، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ قوم ثمود جو تھی وہ بہت طاقتور ترین لوگ تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو انہوں نے اور قوموں کی طرح انہوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ تو اور حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اس سامنے والے پہاڑ سے ایک اونٹنی اور اس کا دودھ پیتا بچہ ظاہر کر دو۔ صالح علیہ السلام کی تائید اور قوم کے مطالبے کے عین مطابق جب پہاڑ سے اونٹنی اور اس کا بچہ نمودار ہوا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ ایک دن یہ پانی پیئیں گے ہفتے میں اور باقی دن آپ اور آپ کے جانور۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی کہ اسے تکلیف پہنچانے کی نیت سے اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو وہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فکذبوہ، ایک تو انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، فعقروها، اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، بس اللہ نے تباہ کر دیا ان کو، قوم ثمود کو، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا، ان پر عذاب نازل ہوا۔ ولا یخاف عقباها، اور اللہ تعالیٰ کو اس انجام پر کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ سورہ حاقہ، سورۃ اعراف میں اس عذاب کا ذکر ہے کہ ان پر جو عذاب نازل ہوا وہ ایک چیخ کی شکل میں تھا، زوردار آواز تھی۔ اور ایک آیت میں آتا ہے کہ قوم ثمود پر جو عذاب نازل ہوا وہ زلزلے کی صورت میں تھا، یعنی زلزلہ اور زوردار آواز کی صورت میں ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔
یہ سورہ شمس ہے، سورہ شمس کی پہلی جو 10 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو نیکی اور بدی کی جو راہیں ہیں وہ ہم نے واضح کر دی ہیں۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ نیکی کی راہ اختیار کرے، اگر نیکی کی راہ اختیار کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اگر وہ برائی کی راہ اختیار کرے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ اگلی 5 آیات میں قوم سمود کا ذکر ہے کہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، جب حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا اور وہ جو نشانی تھی اونٹنی اس کی انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر جو عذاب آیا وہ زوردار آواز اور زلزلے کی صورت میں تھا۔ یہ سورہ شمس میں بیان ہونے والے مختصر چند ایک مسائل